تیسرا مرحلہ یاد ہے، وہ بھی سفر ہے، پیدا ہونے سے لے کے موت تک پہلا سفر، پہلا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ موت سے لے کے قیامت کے دن تک، سور پھونکنے تک، اور تیسرا مرحلہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، سارے رشتے ناتے، ساری نسلیں خاندان، سارے باپ دادا پردادا، سارے پروگرام ختم، چودراہٹے تمغے، ٹیچر پروفیسر استاد، سارے تمغے ختم، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ التفسیر، سارے عہدے ختم۔ کہا قیامت کا دن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکے گا، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا پھر وہاں تیسرے مرحلے میں؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ تیسرا مرحلہ قیامت کا، اللہ غصے میں ہوگا، اللہ غضبناک ہوگا، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، اور دنیا کے جھوٹے خداؤں اور دنیا میں ظلم کرنے والوں، منمانیاں کرنے والوں، مرضیاں کرنے والوں، آج میری عدالت میں کھڑے ہو کون بڑا ہے؟ تیسرا مرحلہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، وہ مرحلہ قیامت کا، وہ مرحلہ محشر کا، وہ مرحلہ پل صراط سے گزرنے کا، وہ مرحلہ حوض کوثر سے پانی نہ ملا، سورج کی چمک کا، پسینے میں ڈوبنے کا، وہ مرحلہ پل صراط سے گزرنے کا، نہ گزر سکے تو وہ چھریاں کانٹے کاٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، طے کر دیا رب نے۔ اگر گزر نہ سکے تیسرا مرحلہ، اگر جہنم کا آ گیا، دوزخ کا آ گیا تو کیا بنے گا؟ یاد رکھنا بھائیو، اگر یہ پہلا مرحلہ سفر کا اپنی مرضی سے گزارو گے نا تو دوسرے دو مرحلے رب کی مرضی سے ہوں گے۔ اگر یہ 50-60 سالہ زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہو نا، مولوی صاحب واز نہ کیا کرو، استاد صاحب واز نہ کیا کرو، حافظ صاحب درس نہ دیا کرو، قاری صاحب خطبہ نہ دیا کرو، پریشر دباؤ، سود کھاتا ہوں تو سود کا بیان نہ کیا کرو، رشوت کھاتا ہوں رشوت کو منع نہ کیا کرو، شرک کرتا ہوں توحید کو بیان نہ کیا کرو، سنت پہ عمل نہیں کرتا بدعت کا رد نہ کیا کرو۔ آج کہہ لیتے ہو، آج منع کر لیتے ہو، آج جلوس نکال لیتے ہو، آج آپس میں لڑ لیتے ہو، اور دنیا والو، دنیا کے اس مرحلے میں اپنی مرضی کرو گے تو آخرت کے دو مرحلے قبر کے اور قیامت کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ بتاؤ پھر وہ مرحلہ کتنا خطرناک ہوگا؟ یہ عیش، یہ مرضی، یہ آرام، یہ سکون، یہ دنیا کی لذت، یہ جینا، یہ کھانا پینا، یہ اپنے گھروں میں سکون سے رہنا، بجلی نہیں ہے، یو پی ایس جنریٹر، ہاں لائٹ ہے، اے سی چلا لیا، یونٹ چلا لیا، بہترین کپڑے، بہترین سوٹ، بہترین گاڑی، کبھی گرد و غبار چہرے پر نہیں پڑا۔ اللہ کے بندو، اپنی مرضی زندگی گزارتے ہو نا، اذان ہوتی ہے تو مسجد میں نہیں، واف اللحا کا فرمان آتا ہے تو داڑھی نہیں، ما اسفل من الکعبین ففی النار کا پیغام آتا ہے، کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کا پیغام آتا ہے، عورتیں پردہ نہ کرے۔ اپنی مرضی کرتے ہو نا، جب چاہے اٹھ پڑے، جب چاہے بیٹھ گئے، جب چاہے سو لیا، جب چاہے جاگ پڑے، ہاں اپنی مرضی کرتے ہو نا۔ کبھی میل ہے، کبھی تیل ہے، کبھی بارات ہے، کبھی مہندی ہے، کبھی سیرا ہے، کبھی گانا ہے، کبھی فلمیں ہیں، کبھی میرج ہال میں مخلوط ماحول ہے، بے پردگی ہے، فحاشی عریانی ہے۔ اپنی مرضی کرتے ہو نا، شرک کرتے ہو، اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کرتے ہو، زندوں مردوں کو پوجتے ہو۔ اللہ کے بندو، اپنی مرضی کرتے ہو نا، سنت سے بے وفائی کرتے ہو، سنت کو دھوکہ دیتے ہو، سنت کو ملیا میٹ کرتے ہو، سنت کو پسے پچھ چھوڑتے ہو، اپنی مرضی کرتے ہو نا۔ اپنی مرضی کرنے والوں، گانے سن کے، فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، اللہ کے بندو اپنی مرضی کر کے، دھوکے دے کے، فراڈ کر کے، بتاؤ 50-60 سالہ زندگی اپنی مرضی سے گزار کے کیا قبر میں اپنی مرضی کریں گے؟
پھر اس کی مرضی چلے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ منکر نکیر گرز کو اٹھائیں گے، دنیا مل کے اٹھا نہ سکے، کہا اتنا زور سے ماریں گے کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور بار بار عذاب، بار بار سزا۔ اللہ کے نبی اسلام دیکھ کر آئے تھے جہنم کے اندر لوگوں کو، سود خوروں کو، نماز چھوڑنے والوں کو، قرآن کی تلاوت نہ کرنے والوں کو، اور زنا کار لوگوں کو، اور افواہیں جھوٹی پھیلانے والوں کو کیا خطرناک عذاب ہو رہے تھے۔ اپنی مرضی قبر میں نہیں چلے گی، ہاں اگر دنیا میں اللہ کی مرضی مانتے رہے، اللہ اکبر کی صدا آئی، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ اکبر کی صدا آئی، اللہ تو ہی حاکم، اللہ تو ہی خالق، اللہ تو ہی مالک، اللہ تو ہی رازق، اللہ تو ہی اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، تو حکمرانوں کو نیست و نابود کرنے والا، ظالموں کو مٹانے والا، مظلوموں کی فریاد سننے والا، اللہ تو مظلوموں کا ساتھ دینے والا، مجاہدوں کو عزت دینے والا، صدیق و فاروق کو مرتبہ دینے والا، میرے پاک نبی کو دوبارہ مکے لانے والا، اللہ تو خالق مالک رازق ہے۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو گے نا، درود ابراہیم پڑھو گے نا، سنت پہ عمل کرو گے نا، توحید سے پیار کرو گے نا، غیرت اسلامی رکھو گے نا، کافروں سے جہاد کرو گے نا، مر کے حق کے لیے لڑو گے نا، تو پھر اللہ قبر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں زندگی دے گا۔ نم کنومت العروس، سو جاؤ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں ان جعفرا یطیر مع الملائکہ، میرا جعفر موتا میں شہید ہوا، شہید ہو کے اللہ کی جنت میں چلا گیا، میرا جعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ پھر تیری مرضی چلے گی، اگر تو رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، قبر کا مرحلہ آسان۔ اگر تو نے اپنی مرضی کی، اگر تو نے اپنی مرضیاں استعمال کی، داڑھی چھوٹی کبھی بڑی، کبھی مونڈی، کبھی رگڑ ڈالی، ہاں کبھی کپڑا ٹخنوں سے نیچے، کبھی اوپر، کبھی سود، کبھی جھوٹ، کبھی سچ، کبھی فساد، کبھی لڑائی، اپنی مرضی، دل چاہا تو نماز پڑھ لی، دل چاہا تو مسجد میں آ گئے، دل چاہا تو سینمے چلے گئے، دل چاہا تو رشوت لے لی، اپنی مرضی۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے نفس کو رب بنایا ہوا ہے، اپنی مرضی کرے گا تو قیامت کے دن آسمان کا رب بھی اپنی مرضی کرے گا۔ لے لو ان کو، خذو فغلو ثم الجحیم صلو، پکڑ لو ان کو، جکڑ لو ان کو تھونس ڈالو جہنم کی وادیوں میں، 70 زنجیروں سے ان کو جکڑ کے وہاں رکھو۔ اتنے خطرناک مرحلے ہیں جہنم کی آگ کے، اتنے خطرناک مرحلے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، وہ جہنم کی آگ، وہ بڑکی ہوئی، وہ جلانے والی، تیرے دل پر جب پڑے گی تو بتا کیا بنے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جو سفر دنیا کا اپنی مرضی سے گزارتا ہے، منزل اس کی پھر جہنم کی آگ ہے۔ اپنی مرضی سے دنیا میں رہتا ہے، اپنی مرضی سے سفر کرتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے جاگتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا ہے، اپنی مرضی سے سفر کرتا ہے، منزل اس کی پھر سانپ، پھر بچھو۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ اس کے چہرے پر ڈالی جائے گی، چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم کی آگ، یہ شعلے چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گات میں۔ کیوں قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا؟ کیوں قرآن ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں لاتا؟ اور اتنی پیاری آواز میں قاری صاحب قرآن سنا رہے تھے، تمہیں پھر بھی گانے اچھے لگے؟ تمہیں پھر بھی موبائل کے اندر گند رکھنا اچھا لگے؟
اتنا پیارا قرآن نازل کرنے والا پیارا، جو لے کے آنے والا پیارا، جس پر اترا وہ پیارا، اور جو پڑھتے الحمدللہ وہ پیارے، لیکن ہمارے اوپر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ تبدیلیاں کیوں نہیں آتی؟ انقلاب کیوں نہیں آتے؟ کلا انہا لظا، خوف ختم ہو گیا، سانپوں سے ڈرتے ہیں، بچھوؤں سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں، کنویں سے ڈرتے ہیں، دنیا سے ڈرتے ہیں، بھوک سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو اللہ کی آگ سے نہیں ڈرتے۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، چمڑیوں دیر دینے والی، شعلے میں جلا دینے والی وہ آگ، وہ جہنم، وہ منزل کتنی خطرناک ہے، اس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ ادعوا ربکم یخفف عنا یوم العذاب، ان سے کہو کہ تم نے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کے بندو بتاؤ، دوزخ میں ایک لمحہ گزارنا آسان ہے؟ اس دوزخ میں ایک مرحلہ گزارنا مشکل ہے، اور ہم صدیوں کے سودے کیے ہوئے۔ اور جو اللہ کی مرضی سے سفر کرے گا نا دنیا میں، اللہ کی مرضی کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، سوئے گا، جاگے گا، کام کرے گا، بحث کرے گا، گفتگو کرے گا، تقریر کرے گا، اللہ کی مرضی سے آیا تھا، اللہ کی مرضی سے جائے گا۔ اللہ تیری مرضی کے بغیر میرا کوئی قدم حرکت نہیں کر سکتا۔ کیا ملے گا اس کو؟ عرش کا سایہ، جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ کیا ملے گا؟ سفر اللہ کی مرضی سے گزارنے والے کو منزل کون سی؟ آمینہ کے لال، فاطمہ کے باپ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، اپنے ہاتھوں سے ہمیں پانی پلائیں گے، پل صراط پار کر جائے گا۔ جو اللہ کی مرضی سے سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ پہلا قدم جنت میں بندہ رکھے گا تو اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تو بندہ کہے گا اللہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول گئی ہیں، تیری جنت میں قدم رکھ کے مجھے سب کچھ بھول گیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ کتنی پیاری منزل ہے، کتنا پیارا ٹھکانہ ہے، میرے بندو تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ بندے کہیں گے اللہ تو نے سب کچھ دے دیا، اللہ تو نے سب کچھ عطا کر دیا۔ تو اللہ، ترمذی کی حدیث ہے، یکشف اللہ الحجاب، تو اللہ اپنا حجاب ہٹائے گا، اپنا خصوصی دیدار کروائے گا۔ اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ جو اللہ کی مرضی سے سفر کرے گا اس کو منزل جنت الفردوس کی ملے گی۔ آؤ سوچو بھائیو، آؤ جائزہ لو، ہمارا سفر کون سا ہے، منزل کون سی ہے؟ رب نے بتا دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، رب نے بتا دیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، رب نے بتا دیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، رب نے بتا دیا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، رب نے بتا دیا دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے، ایک رب نے بتا دی۔ اور سوچو ہم نے کس گاڑی کا ٹکٹ لیا ہوا ہے؟ سفر کرنا ہونا آپ نے لاہور کا یا اسلام آباد کا یا کراچی کا، مجھے بتاؤ یہ تو دیکھتے ہیں نا لوگ گاڑی کس طرح کی ہے جی، اے سی لگا ہے اس میں کہ نہیں، گاڑی آرام دہ ہے، سہولت ہے، سکون والی گاڑی ہے؟ یہ بھی پوچھتے ہیں رستے میں پیٹرول پمپ بھی ہے، رستے میں ہوٹل بھی ہے، سارا کھانے پینے کا سامان ملے گا؟ اللہ کے بندو یہ ساری چیزیں تم نے پوچھ نہیں، یہ نہیں تم نے پوچھا اس گاڑی کا ہم نے ٹکٹ لیا، روٹ بھی صحیح ہے، سفر بھی بظاہر صحیح ہے، گاڑی میں سفر آرام دہ گزرے گا، گاڑی بڑی پیاری ہے، رفتار بڑی تیز ہے، اور اس کے مسافر بڑے اچھے لگتے ہیں، اور رستے میں سہولتیں بھی ہیں، آرام بھی ہے، لیکن جہاں گاڑی کا آخری سٹاپ ہے نا وہ کنواں ہے، وہ آگ ہے، وہ سمندر ہے۔ کوئی سفر کرے گا؟ گاڑی اچھی ہے، سفر اچھا ہے، رستہ اچھا ہے، نہیں نہیں نہیں، اینڈ کہاں اس کا ہوگا، خاتمہ اس کا کہاں ہوگا؟ یہ نہیں دیکھنا چلو جی رستے میں سکون تو ہے، آرام تو ہے، موج تو ہے، میلے تو ہے، مزے تو ہے، لذت تو ہے، گاڑی پیاری ہے،
آج کل تو لوگ ان گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں جن گاڑیوں میں فلمیں لگی ہوتی ہیں، جن گاڑیوں میں گانے لگے ہوتے ہیں، اور جس سفر کرتے ہیں پتہ نہیں اینڈ کیا ہوگا، وہ اینڈ اگر جہنم، اینڈ اگر آگ، اینڈ اگر اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب ہو تو بتاؤ اس گاڑی کا فائدہ، اس رستے کا فائدہ؟ آؤ اس گاڑی کا ٹکٹ لے، گاڑی ظاہر اتنی اچھی نہیں ہے، رفتار بھی شاید اس کی اتنی تیز نہ ہو، رستے میں صعوبتیں، رستے میں تکلیفیں، رستے میں کانٹے، رستے میں سولیاں، رستے میں پھانسیاں، رستے میں جھیلنے، رستے میں تنقید، رستے میں طنز، رستے میں پریشانیاں، رستے میں مسائل، لیکن جب گاڑی اپنے منظر پر پہنچے گی تو اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں؟ ہم کس منزل کے راہی بنے ہوئے ہیں؟ امیدیں ہم کو ہیں، خواہشیں ہماری ہیں، جتنا مجمع ہے ماشاءاللہ دارالفلاح والے بھائیوں کی محنت اور کوشش اور تگ و دو اور جد و جہد، کتنا مجمع ہے ماشاءاللہ، حد نگاہ تک ہماری امیدیں کیا ہیں، ہماری خواہشیں کیا ہیں، ہماری تمنائیں کیا ہیں، ہماری آرزویں کیا ہیں؟ پوچھ لو کسی بھائی سے۔ ایک تو ہے نا امید گاڑی کی، پراڈو کی، پجارو کی، پلاٹ کی، محل کی، کوٹھی کی، عہدوں کی، تمغوں کی، لیکن ایک امید اور بھی ہے، سب بھائیوں کو ہوتی ہے۔ گئے سے گیا گزرا مسلمان بھی وہ امید رکھتا ہے، وہ تو یہودی بھی امید رکھتے تھے، عیسائی بھی امید رکھتے تھے، کس بات کی امید؟ جنت کی امید رکھتے تھے۔ آپ کو بھی جنت کی امید ہوگی۔ اللہ کا قرآن سورۃ البقرہ، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودی عیسائی کہتے تھے اور جنت میں تو ہم نہیں جانا ہے اور کسی نے جانا ہی نہیں ہے، یہودی عیسائی کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خواہشیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، امیدیں رکھنے والوں، خواہشیں جنت کی رکھنے والوں، آرزویں جنت کی پالنے والوں، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے کی باتیں کرنے والوں، بتاؤ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی وعدہ، کوئی سرٹیفکیٹ؟ عجیب بات ہے، سفر گناہ کا اور امید جنت الفردوس کی، سفر جوے کا اور منظر جنت الفردوس کیسے ممکن ہے؟ اور سفر تو زنا کا ہو، لواطت کا ہو، سفر تو بے حیائی کا ہو، سفر تو بے ہودگی کا ہو، سفر تو فحاشی کا ہو، سفر تو عریانی کا ہو۔ میری بہن بے پردہ گھومے، میک اپ کرے، بیوٹی پارلروں میں جائے، خوشبو لگا کے باہر نکلے، اپنی فوٹو بنائے اور کیمرے مین سے اپنے مختلف پوز بنائے۔ دیوس کیمرہ مین، دیوس وہ عورت جو اپنے پوز بنائے، دیوس وہ مرد جو اپنی بیٹی بیوی سے یہ سب کچھ کروائے۔ بتاؤ سفر تو گناہ کا کرے، سفر تو بیوٹی پارلر کا کرے، سفر تو بے حیائی کا کرے، سفر تو ماڈل بننے کا کرے، سفر تو کنجری بننے کا کرے، سفر تو گلوکار بننے کا کرے، اور منزل جنت الفردوس۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ زمین میں ہل جوتے تو بیج کوئی نہ ڈالے اور گندم کی امید رکھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ جو بیج ڈالو گے وہی بیج باہر نکلے گا، دوائی ڈالو گے، کھاد ڈالو گے، سارے بندوبست کرو گے، بادل آئیں تو پھر اللہ کی طرف دیکھو گے، اللہ یہ عذاب ہمیں نہ دینا، اللہ سے سوال بھی کرو گے۔ اور سفر تو کریں ہم نشے کا، کوئی سگریٹ پیے، کوئی نسوار کھائے، کوئی تمباکو والا پان، کوئی گٹکا، کوئی 121، کوئی ہیروئن، کوئی چرس کے سوٹے، کوئی بھنگ کے سوٹے، کوئی حشیش، کوئی شراب پیے، اور منظر جنت الفردوس۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ الیس منکم رجل رشید، اللہ کا قرآن کہتا ہے سفر تو کریں سود کا، حرام کھانے کا، سفر کریں رشوت کا، سفر کریں ڈاکے کا، اور سفر کریں چوری کرنے کا، سفر کریں ملاوٹ کرنے کا، سفر کریں دھوکہ دینے کا، سفر کریں خیانت کرنے کا، اور منزل جنت الفردوس۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سفر تو ہمارا ہو گھر میں ٹی وی لانے کا،
خبروں کے بہانے فلمیں دیکھنے کا، ڈرامے دیکھنے کا، موسیقی کی آواز گھر میں لانے کا، کیبل کنیکشن لانے کا۔ ہم بڑے شریف ہیں، ہم شریف چینلز دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ریموٹ پہ بٹن دبتا ہے، سارے گندے گانے شروع ہوتے ہیں، سارے گندے پروگرام شروع ہوتے ہیں۔ سفر کرو برائی کا، سفر کرو بے حیائی کا، سفر کرو فحاشی کا، اور منزل جنت الفردوس کس طرح؟ سفر شرک کا کرے اور امید توحید والوں کی رکھے، سفر بدعت کا کرے اور منزل جنت الفردوس قرار دے۔ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ سفر بے انصافی کا، سفر ظلم کا، سفر زیادتی کا، سفر اللہ کی بغاوت کا، اللہ کے حکم کو مسلنے کا۔ اچھا جی، سفر امریکہ سے یاری کا، سفر یورپ سے پیار کا، سفر یو این او کی نوکری کا، یو این او کا غلام بننے کا، نیٹو کا اتحادی بننے کا۔ سفر تو کریں سپلائی بحال کرنے کا، سفر تو کریں افغانیوں کو مروانے کا، سفر تو کریں کشمیریوں کو بیارو مددگار چھوڑنے کا، سفر تو کریں اقصی کو بھول جانے کا، سفر تو کریں رقص کا، ناچ کا، گانے کا، اور سفر تو کریں جوان ہمارے کانوں میں بالی ڈالنے کا، گلے میں گانا ڈالنے کا، اور ہاتھوں میں منکے پہننے کا، اور پاؤں میں پادیب پہننے کا۔ سفر تو کریں بہنیں ہماری موبائل لے کے رات کو گندے پیکج کروانے کا، اس کو معشوقی کا۔ سفر کورٹ میرج کا ہو اور منزل جنت الفردوس ہو؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا، اللہ کا دستور کبھی نہیں بدلتا، اللہ کے ضابطے کبھی نہیں بدلتے۔ اللہ کے بندو، اس دنیا کی محبت نے ہمیں رب سے دور کر دیا، ہمیں منزلوں سے ناآشنا کر دیا۔ اس دنیا کے پیار نے، اس دنیا کی چاہت نے ہمیں اپنی حقیقی منزلوں سے دور کر دیا۔ دیکھو، لا دین ایجنڈے، لا دین ایجنڈے، باطل کی پوجا، نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ اللہ کے بندو، دنیا کے کشکول پکڑے ہوئے ہیں اور دنیا کما کر بھی دنیا ملی نہیں، بیکاری بن گئے، فقیر بن گئے، مسکین بن گئے، اور دنیا کی محبت کو ہم علاج سمجھتے رہے۔ دنیا کی محبت سب سے بڑی بیماری ہے۔ خوراکیں زیادہ کھا کے چند دن کی زندگی لے سکتے ہو، موت سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ سفر کون سا ہے؟ سفر صدیق والا، سفر فاروق والا، سفر عثمان والا، سفر حیدر کرار والا، سفر رضوان اللہ علیہم اجمعین والا، سفر عائشہ صدیقہ والا، سفر فاطمہ الزہرا والا، سفر خدیجہ الکبریٰ والا رضی عنہن۔ جد و جہد بھی وہ، پردے کی پابندی بھی وہ، گھروں کی سادگی بھی وہ، رب سے پیار بھی وہ۔ غار ثور پہ صدیق اپنے آقا کو کندھے پہ اٹھا کے چڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، سفر بھی وہ تو منزل بھی پھر جنت مل جائے گی۔ یاد رکھنا بھائیو، اس سفر میں، اس اسلامی سفر میں، دین کے سفر میں، ایمان کے سفر میں، توحید کے سفر میں، حق کے سفر میں، سنت کے سفر میں، مکے کے سفر میں، مدینے کے سفر میں، شیب ابی طالب تو ہے، کانٹے تو ہیں، تکلیفیں تو ہیں، 2 مہینے کھانا نہ ملے، یہ سب کچھ ہے، باگرام بھی، اور تیرے سفر کے رستے میں کیوبا بھی ہے، تیرے سفر کے رستے میں قید عافیہ بھی ہے، تیرے سفر میں عبد الرحمن داخل بھی قید ہے، تیرے سفر میں سہیل بھی ہے۔ سوچ، تیرے سفر میں بوڑھا شیخ بخاری مسلم کا حافظ نبینا ڈاکٹر عمر عبد الرحمن بھی ہے۔ اللہ کے بندو، وہ نبینا ہو کے بخاری مسلم کا حافظ، یہاں بھی ہمارے سامنے حافظ صاحب موجود ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، خدمت دین کی کرتے ہیں، امام بخاری کے نام پہ اسلام کی خدمت کرے۔ آپ آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی تماشے، تاش کے پتے، ویڈیو گیم، سنوکر کلب کھولے، کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ اللہ سوال نہیں کرے گا؟ اللہ بڑی سخت سزا دے گا۔ اس سفر میں تکلیفیں تو ہیں، تانے تو ہے، تنقید تو ہے، پریشانیاں تو ہیں، مصائب تو ہیں۔ اس سفر میں سولی پہ چڑھنا بھی ہے، اس سفر میں پھانسیوں پہ لٹکنا بھی ہے، اس سفر میں خبیب بھی ہے، خباب بھی ہے، سعید بن عامر بھی ہے، اس سفر میں زرکا کا زرکاوی بھی ہے، خطاب شہید بھی ہے، اس سفر میں
اسلام کے شیر قربانیاں دینے والے بھی ہیں، کہاں وہ اور کہاں ہم گفتار کے غازی، وہ کردار کے غازی، کہاں ہم باتیں کرنے والے حرمت رسول ہو یا حرمت قرآن، کہاں ہم دنیا کے اندر مصروف، کہاں سفر لمبے لمبے کرنے والے، کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے، جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے، مار کے لڑنے والے، یلغار کرنے والے، وار کرنے والے، تلوار چلانے والے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس قوم کو قادیانی نسخہ دیا جا رہا ہے، اس قوم کو غدار بنایا جا رہا ہے، اس قوم کو نصیری بنایا جا رہا ہے، اس قوم کو جہاد چھڑوایا جاتا ہے۔ اور سفر تو کریں جہاد چھوڑنے کا تو منزل جنت الفردوس ملے گی۔ سفر تو کرے بالکل اسلام کی تبلیغ نہ کرنے کا، پیغام نہ پہنچانے کا، دعوت نہ دینے کا، حق نہ سنانے کا، بےزتی ہوتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں تبلیغ نہیں کر سکتا، لوگ تنقید کرتے ہیں، لوگ تیر مارتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور سفر تو تم کرو۔ اچھا جی، تبلیغ کرنے سے شرم و حیا آتی ہے اور رب سے شرم و حیا نہیں آتی۔ دنیا کا خوف ہے، رب کا خوف نہیں۔ سفر کون سا ہے؟ اللہ کے بندو، اس راہ میں تکلیفیں تو ہیں مگر شیطان کی پوجا نہیں، ابلیس کی اطاعت نہیں۔ آؤ، سفر اگر جنت والا اختیار کرنا ہے نا، اسلامی منزل اگر چاہتے ہو، اگر فردوس کی منزل چاہتے ہو، اپنا قانون بنا لو، اپنا دستور بنا لو، کتاب و سنت سے دوری کر کے، کتاب و سنت سے بے وفائی کر کے، رب کے قرآن سے، اللہ کی توحید سے، آمنہ کے لال کے فرمان سے۔ اور بھائیو، بے وفائی کر کے کوئی دجال ہمیں شہد اور دودھ کی نہریں بھی دے تو ہمیں قبول، بوٹ کی نوک پہ ٹھوکر میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کر کے ہمیں یورپ کے ویزے ملے تو ردی کی ٹوکری میں، فرمان رسول سے بے وفائی کر کے ہمیں کاٹن کے سوٹ ملے تو ردی کی ٹوکری میں، پراڈو ملے ردی کی ٹوکری میں، پدارو ملے ردی کی ٹوکری میں۔ اور اگر اللہ کے رسول سے وفا کر کے، رب کے قرآن سے وفا کر کے بھوک بھی آئے، اور بھوک کیا چیز ہے، موت بھی آئے تو ہمیں قبول ہے انشاءاللہ۔ پڑھاؤ سفر کرنے والے مسافروں، پڑھاؤ ہمارا کون سا ہونا چاہیے؟ پڑھاؤ غلبہ اسلام۔ مسافروں، تمہارا ٹھکانہ غلبہ اسلام ہونا چاہیے۔ دنیا میں اسلام لانا ہے، غالب کرنا ہے، کریا کریا، بستی بستی، علاقے علاقے میں، وطن وطن میں، ملک ملک میں، عالم اسلام میں، عالم دنیا میں اسلام غالب کرنا ہے، پھر جنت الفردوس کی منزل ملے گی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اسلام غالب کرنا ہے، ایمان غالب کرنا ہے، توحید غالب کرنی ہے۔ تیرا سفر یہ ہونا چاہیے، تیرا سفر ترچھا ٹیڑھا میڑا نہیں ہونا چاہیے، شیطان کی پوجا والا نہیں ہونا چاہیے، تیرے گھر میں کیبل کنیکشن نہیں ہونا چاہیے، گندگی کا آلہ نہیں ہونا چاہیے، تیرے گھر میں شیطانی اڈا نہیں ہونا چاہیے، تیرے کاروبار شیطان کے نہیں ہونے چاہیے، تیری بیویاں بہنیں بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تیرے معاملات اسلامی ہونے چاہیے، تیرے کاروبار اسلامی ہونے چاہیے، تیرے اخلاق اسلامی، تیرا کردار اسلامی، پھر منزل غلبہ اسلام، پھر منزل جنت الفردوس۔ لیکن جانے نہ جانے میں ہمارا رستہ، ہمارا سفر اسلامی نہیں، اور سفر اسلامی نہ ہوا تو منزل اسلامی ملے گی؟ سفر اسلامی، سفر ترک توحید کا، سفر شرک سے وفا کا، سفر گناہوں کا، سفر دنیا کی لذتوں کا، دنیا کے پیار کا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ قلیل دنیا، یہ تھوڑی دنیا، یہ ختم ہونے والی دنیا، بکری کے کان کٹے بچے، مردہ سے بھی بدتر دنیا، اس
دنیا سے تمہیں پیار ہے، ڈالر ریال جمع کرتے ہو، کس طرح منزل جنت الفردوس ملے گی؟ کیسا سفر، کیسی منزل؟ سفر توحید والا، سنت والا، اسلام والا، اخلاق والا، کردار والا سفر، اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں والا سفر، آپس میں گریبان پکڑنے والا نہیں، لڑائی کرنے والا نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والا سفر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، طاغوت سے نفرت والا سفر، اللہ سے وفاداری والا سفر۔ مصور کھینچ وہ نقشہ، اس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ سفر اختیار کرو مکے مدینے والا، واشنگٹن والا نہیں، نیو یارک والا نہیں، لندن والا نہیں، برلن والا نہیں، جرمن والا نہیں۔ سفر اختیار کرو مکے مدینے والا، غار ہیرا سور والا، بدر و حنین والا، تو انشاءاللہ منزل بھی جنت الفردوس ملے گی انشاءاللہ۔ وَتَزَوَّدُوا، کون سا سامان سفر؟ اسلامی سفر میں کیا چاہیے؟ کس طرح سفر 50 سال کا گزرے گا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہتر زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے، حدیث کا محدث، اللہ کا نیک بندہ، وفا کرنے والا ابو ہریرہ، نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والا، حدیث پڑھتے پڑھتے فاقے کاٹنے والا اور نماز میں گرنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور رونے والا، رب کے ڈر سے کانپنے والا میرا ابو ہریرہ فوت ہونے لگا۔ ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی شکل کو بگاڑ، ایک ہم ہیں بے وفائی کرنے والے۔ ابو ہریرہ مجاہد بھی تھے، مبلغ بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، حدیث کے شیخ بھی تھے۔ ابو ہریرہ اسلام کے خادم بھی تھے، ابو ہریرہ گورنر بھی رہے، ابو ہریرہ صحابی رسول بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ فوت ہونے لگے تو پتہ سبحان سے کیا لفظ نکالا؟ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہی۔ کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہے؟ اتنے گناہ، اتنی نافرمانیاں، اتنی بغاوتیں، اتنی شریعت کی بغاوتیں، ہمارے گھر میں شریعت کی بغاوتیں، ہمارے جسم میں شریعت کی بغاوتیں۔ اللہ کتنا رحیم ہے، پھر بھی ہمیں معاف کرتا ہے۔ نکلتے ہوئے بغاوتیں، آتے ہوئے بغاوتیں، گناہ ہی گناہ، گناہ کے مزے، فلمیں، ڈرامے، گانے، یہ مسلمانی ہے ہماری۔ وَدَامِ تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمیں میرات ریس، پتنگ اڑانا، بسنت منانا آتا ہے، ہمیں دنیا کے کھیل آتے ہیں، اسلامی کھیل نہیں آتا، ایمان کی بات نہیں آتی، توحید کی بات نہیں آتی۔ پھر بھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے؟ کبھی ہم نماز میں روئے؟ کبھی ہم تہجد میں اٹھ کے روئے؟ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے؟ ہم اتنے پتھر دل ہو گئے، کیوں نہیں ہم روتے؟ دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے، دنیا کا کوئی خسارہ ہو جائے تو روتے ہیں۔ روز رب کی بغاوتیں کرے نہ روئے، ہمارا ذکر چھوٹا نہ روئے، ہمارے اذکار چھوٹے نہ روئے، ہماری نمازوں میں کوتاہی ہوئی نہیں روئے، قرآن کے جلنے پر بھی جو نہ رویا اس کی آنکھوں سے آنسو ختم ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ جو اللہ کے نبی کی توحید ہونے پر، افغانیوں کے پٹنے پر، کشمیریوں کے رونے پر جو نہیں روتا، شامیوں پہ ظلم ہونے پر جو نہیں روتا، اس کی آنکھوں سے آنسو کس کام کے؟ اللہ کے بندو، ابو ہریرہ فوت ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ قریب آئے لوگ، ابو ہریرہ چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کیوں روتے ہو؟ اللہ کے نبی تم سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو پتہ کیا کہہ رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ؟ کہتے تھے قلت زادی بود سفری، میں اس لیے روتا ہوں، سفر بڑا لمبا ہے، خرچہ بڑا تھوڑا ہے۔ کوئی معاذ بن جبر روتا ہے کہ قیامت کے اللہ دو مٹھیوں میں بند کرے گا، ایک اندر جنتی ہوں گے، ایک اندر جہنمی ہوں گے، پتہ نہیں میں معاذ کس مٹھی میں ہوں گا۔ بتائیے معاذ کون ہے؟ اللہ کے نبی علاقے کی ذمہ داری دے رہے ہیں اور میں معاذ جاؤ جا کے ذمہ داری نبھاؤ، آئندہ سال شاید تم آؤ تو معاذ تیری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ رو رہے
عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات کو بستر پہ پانسے پلٹ رہے. پوچھنے والوں نے پوچھا، گھر والوں نے عمر بن عبدالعزیز سے، تو خلیفۃ المسلمین ہے، روتا کیوں ہے؟ کہا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. رب کا اعلان ہے ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ جہنم میں. میں عمر سوچتا ہوں پتہ نہیں میں کس گروہ کے اندر ہوگا. کون سا سفر، کون سی منزل، کون سا رستہ، کون سا ٹھکانہ، کون سے کام، کون سا فردوس. ہمارے کام کیا ہے؟ جو نہ ہو شکستہ وہ ہمیں گھر چاہیے، اور جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے وہ کبھی دنیا سے پیار کرتا، وہ کبھی گناہ کرتا، وہ کبھی نافرمانیاں کرتا، وہ کبھی بغاوتیں نہیں کرتا، وہ سچی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اور صحابہ کرام بھی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، دنیا کا پتہ چل گیا، دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں. ایک صحابی کھانا کھا کے آئے، کہا ماذا اکلتا، تو کیا کھا کر آیا ہے؟ کہا میرے پیٹ میں گوشت ہے. پی کر کے آیا ہے؟ کہا دودھ پی کر آیا ہوں. کہا میرے صحابہ یہ تیرے پیٹ میں جا کے کیا بن گیا؟ کہتا ہے گند. فرمایا دنیا اس سے بھی بدتر ہے. جو گناہ والی دنیا ہو، حلال روزی کمانے والی دنیا کی بات نہیں کرتا، جو دین کو ترجیح دینے والی دنیا اس کو بھی منع نہیں ہے. جو دنیا حرام کمانے والی، شریعت کی نافرمانی کروانے والی، اس گند سے بھی بدتر ہے. ابو ذر غفاری، اور دنیا کا پتہ چل گیا حقیقت کیا ہے تو کیسا گھر بنایا، جھونپڑے میں رہتے ہیں مسافر. کسی نے کہا ابو ذر غفاری گھر ہی اچھا سا بنا لو. کہا گھر والا بنانے نہیں دیتا، زمین والا بنانے نہیں دیتا. کہا پھر بھی کچھ سامان جمع کر لو. کہا میرے رب نے میرا ایک گھر جنت میں بنا رکھا ہے، مجھے دنیا کا جو مال پسند آتا ہے میں اس گھر میں جمع کروا دیتا ہوں. میرے محترم دوستو، بات طویل ہو یا مختصر ہو، اگر سفر اسلامی ہوگا، اگر اٹھنا بیٹھنا اسلامی ہوگا، اگر چال ڈال اسلامی ہوگی، اگر رہنا سہنا اسلامی ہوگا، اگر بول چال اسلامی ہوگی، اگر انداز و عادات اسلامی ہوں گے، اگر اللہ سے معافی مانگیں گے، اگر توبہ کریں گے، پھر منزل اسلامی ملے گی. آؤ کس طرح ہمارا سفر یہ اسلامی ہو سکتا ہے. توبہ، استغفار، خوف، حیا، شرم، تقوی، شکر اور صبر اور علم اور عمل اور دعوت اور جہاد اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور توحید اور غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اگر آخرت کے پل صراط سے ایک لفظ میں بات کرتا ہوں، آخرت کے پل صراط سے اگر صحیح سلامت گزرنا چاہتے ہو تو دنیا کو پل صراط سمجھ لو. دنیا کو پل صراط سمجھ لو. پل صراط سے کس طرح گزرا جائے گا؟ جو بال سے باریک تلوار سے تیز. دنیا کو بھی اسی طرح سمجھ لو کہ یہاں چلنا ہے، متقی بن کے رہنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، توبہ ہم نے کرنی ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، فردوس میں ہم نے جانا ہے، اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے. اگر دنیا کو پل صراط سمجھ لو گے تو قیامت کے پل صراط سے آرام سے گزر جاؤ گے، ورنہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑے خطرناک حالات ہیں. او بھائی میری بہن، جسم بڑا نرم و نازک ہے ہمارا، ہم تپشا کی برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے. بجلیاں چمکتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، سونامی آتے ہیں. کاش کوئی توبہ کر لے، کاش کو مسلمان بن لے، کاش کو اپنا سفر اسلامی بنا لے، رستہ اسلامی بنا لے، مسلمان بن جائے، اسلام والا بن جائے، توحید والا بن جائے. سچے دل سے توبہ اور استغفار اگر کوئی کر لے پھر پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے. اللہ دنیا سے گزار کر جنت الفردوس میں داخل کرنے والا ہے. اللہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. تو کیا سارے بھائی اور بہنیں سارے جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ. اللہ تو گواہ ہو جا، ہماری امید خواہشیں جنت میں جانے کی ہیں. تو اللہ ہم سب کو اسلامی اور جنت والا عمل کرنے کی بھی توفیق دینا.
ہم اس لیے یہاں آئے، اس لیے کوشش کی۔ پروگرام کروانے والوں کا مقصد یاد رکھنا بھائیو، میرا سیالکوٹ سے آنے کا مقصد کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ اگر ریاکاری ہو تو آنا نہیں منظور ہو، دکھاوا شہرت نہیں۔ سیالکوٹ سے آنے کا مقصد کوئی پیسہ کوئی لین دین نہیں، آنے کا مقصد اپنی اصلاح ہے۔ قصور والو آپ کی اصلاح ہے، آپ پہلے سے ماشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، لیکن مزید بہتر یہ ہے سفر کرنے کا مقصد، یہ ہے اتنا لمبا سفر کرنے کا مقصد، محنت کرنے کا مقصد، دارالفلاح کے بانیوں کا پروگرام کروانے کا مقصد، ساتھیوں کا سرپرستی کرنے کا مقصد، شیخ وسیم صاحب کا محبت کرنے کا مقصد، آپ کا بھی گراؤنڈ میں جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جس طرح آئے ہو اس طرح واپس تم نے نہیں جانا، بہتر ہو کے بدل کے تبدیلیاں لا کے زنگ اتار کے اپنے شہیدوں کو یاد کر کے اپنے قیدیوں کو ذہن میں بٹھا کے مظلوموں کے سبق یاد کر کے کشمیر و افغان کو یاد کر کے عراق و فلسطین کو یاد کر کے آسیہ کا غم دل میں بٹھا کے قرآن کی بے حرمتی کو ذہن میں بٹھا کے اللہ کے رسول کے چھپے کھا کے ذہن میں بٹھا کے ہم کتنے کمزور ہو گئے، ہم کتنے لاغر ہو گئے۔ قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ کافر کہتے ہیں مسلمان مر چکے، 1 ارب 70 کروڑ مسلمان سارے لاغر لنگڑے لولے اندھے نبینے بن چکے، چند میدان میں لگے، ان کی بھی ٹانگیں کھینچ رہے، ہم ان پر بھی پابندیاں لگا رہے، ان کو بھی جکڑ رہے۔ اللہ کے بندو، ہم نے جیلیں تیار کی، ہتھکڑیاں تیار کی، زنجیریں تیار کی، بیڑیاں تیار کی۔ آؤ کچھ جاگو، ہوش کرو، پانی سر سے گزر رہا ہے، آنے والا وقت خطرناک ہوگا۔ اللہ کو اس منظر کا کیا جواب دو گے؟ بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیلانے کا، گندی سیڈز کی دکان کھولنے کا، سینمے چلانے کا، گندے بورڈ لگانے کا، گندی تعلیم دینے کا، رب کی نافرمانی کا۔ الا کلکم رائن وکلکم مسئول، ہر ایک کو اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سعودی عرب کا شیخ کہتا ہے اس دن جب اتنا ہی اعلان ہوگا، یا فلان ابن فلان استعد للموقف، اے فلان بن فلان تیار ہو جا، ابھی تیری رب کے سامنے حاضری لگنے والی ہے، تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ایک ایک عمل کا حساب۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہا۔ ایک ایک جسم کا حصہ گواہی دے گا۔ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، رب بھی گواہی دے گا۔ تو دوستو وہ مرحلہ بڑا مشکل، حالات بڑے مشکل، جہنم کی آگ بڑی تیز ہوگی۔ تو بتاؤ دارالفلاح کے زیر اہتمام پروگرام میں تشریف لانے والے بھائیوں، سچے دل سے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ کو گواہ بنانے کے لیے ہاتھ کھڑے کراتا ہوں صرف رب کی رضا کے لیے، واللہ کوئی اور میرا مقصد نہیں ہے، میرا سٹیج پہ بیٹھنے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، صرف یہ رضا ہے، صرف یہ خواہش ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ بنوں کا آنا، اللہ اس پروگرام میں بیٹھنا سننا سنانا اللہ قبول و منظور فرمائے، اللہ ہماری سچی توبہ قبول فرمائے، اللہ دنیا بھر کے مجاہدین کی مدد فرمائے، اللہ اقصا کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا بھر کے اندر اسلام کا خادم بنا دے، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو موحدین فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے،
لے، اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، یہ چمکتے دمکتے چہرے اسی طرح جنت میں تیرا دیدار کریں، تیرے نبی پاک علیہ السلام کی ہمیں صحبت مل جائے۔ اللہ تجھ سے دعا یہی ہے، اللہ مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما، اللہ ہم سب کو آپس کی لڑائیاں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، سعادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔